کہ میرا آنگن میرا گھر بولتا ہے، میرا آنگن میرا گھر بولتا ہے، وہ جب آ جائیں تو گھر بولتا ہے، عجب جادو ہے ان کی گفتگو میں، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے۔ میں عدد سے گزارش کروں گا حضرت تشریف لائے آپ کے بارکت العالی کتاب میں تمام علماء اور سامعین کو مستقیم آپ بیٹھے کیا تھوڑی دیر میں بھی آدھے گھنٹے کے بعد چلائیے جب پسینہ آنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور خدمات خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں
اپنے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگرچہ کافی ترقی یافتہ ہے، ماڈرن ہے، لیکن دینی اور اخلاقی سطح پر قرآن اور حدیث سے کافی دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر برسات کے قطروں سے زیادہ امت پر فتنے برسیں گے، اور زندہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا کہ میں ان فتنوں سے بچ جاتا۔ اور بڑی مصیبت یہ ہے، پہلے جو فتنے آتے تھے، فتنوں کا لباس پہن کر آتے تھے، یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ صداقت کے پیکر ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے عمر بن الخطاب، یہ خلفائے راشدین، یہ صراط مستقیم، یہ یہودی، یہ عیسائی، بات کھلی ہوئی تھی۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے جو حربے استعمال کرتا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کو گناہ میں ملوث کرے اور کہے کہ شراب پی لے، داڑھی منڈالے، زنا کر لے، نماز چھوڑ دے، جھوٹ کو اپنا لے، رشوت کو اپنا لے، غلط راستے پر چل، دنیا کی محبت پیدا کر لے۔ اس میں کم ہی لوگ شکار ہوتے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ کام برائی کا ہو اور اسے دین کا نام دے دیا جائے، اور یہ کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نشانی ہے، اور جو یہ نہیں کرتا وہ ایک نمبر کا نبی کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، منافق ہے، یہودیوں سے اس کا رشتہ ہے۔ اور اس معاملے کے اندر اچھے اچھے لوگ، نمازی، حاجی، داڑھی رکھنے والے، کلام پاک کی تلاوت کرنے والے، مساجد تعمیر کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شرابی شراب پیتا ہے، گناہ سمجھ کر پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، گناہ سمجھ کر کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے، گناہ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن کسی بد عمل کو نیک عمل سمجھ کر کرنا، کبھی اس کو وہ برا نہیں سمجھتا،
اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے، شرابی کو توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے کبائر کے مرتکب کو توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے، لیکن بدعتی توبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بدعتی جو بدعت کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھ کر ہی نہیں کر رہا ہے، یہ تو اپنے ابا حضور کے لیے ایصال ثواب کا کام ہے۔ کسی مرے ہوئے آدمی کو ثواب پہنچانا کیا گناہ کا کام؟ نبی پر درود پڑھنا کیا گناہ کا کام؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا کیا گناہ کا کام؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس میں بلانا کیا گناہ کا کام؟ منسٹروں کو بلایا جاتا ہے، ایم ایل اے کو بلایا جاتا ہے، کونسلروں کو بلایا جاتا ہے، پنچایت کے ممبروں کو بلایا جاتا ہے، آقا اگر تشریف لائیں، یہ کتنے بڑے ادب اور احترام کا مقام ہے۔ حضرت پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دامن کو تھامنا اولیاء کرام کی عزت کرنا نہیں ہے، ان کے مزارات کو منور کرنا، معطر کرنا، پرنور کرنا، کیا یہ اولیاء کرام کا اکرام احترام نہیں ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں آدمی آسانی کے ساتھ پھنس جاتا ہے۔ حضرات، یہ وہ زمانہ فتنوں کا، دیوبندی اپنے کو برحق سمجھتا ہے، رضا خانی اپنے کو برحق سمجھتا ہے، بریلوی اپنے کو برحق سمجھتا ہے، تبلیغی اپنے کو برحق سمجھتا ہے، جماعت اسلامی والا اپنے کو برحق سمجھتا ہے، کوئی دکان والا اور کوئی کارخانے والا اپنے پروڈکٹ کو، اپنی مصنوعات کو نقلی نہیں بتاتا۔ جماعت اسلامی والوں کی محفل میں جائیے، لگے گا یہی سچا پکا مکتب فکر ہے۔ دیوبند کی مجلس میں جائیں، لگے گا یہی لوگ برحق ہے۔ رضا خانیوں کی مجلس میں جائیں، لگے گا یہی سچے پکے عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ اسٹیج اس لیے نہیں قائم کیا گیا کہ دیوبندیوں کی ترجمانی کی جائے، یہ اسٹیج اس لیے قائم نہیں کیا گیا تبلیغوں کی ترجمانی کی جائے، یہ اسٹیج اس لیے قائم نہیں کیا گیا کہ رضا خانیوں کو گالی دی جائے، یہ اسٹیج اس لیے قائم نہیں کیا گیا کہ بریلیوں کو گالی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کتا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں سور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں عام جنگلی درندہ اور حیوان نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمیں افضل المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمارے درمیان 1.25 لاکھ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے، آسمانی صحیفوں کو نازل فرمایا ہے، اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے معجزوں کو دکھایا ہے، اللہ نے اولیاء کرام کے ذریعے سے کرامتوں کو دکھایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے اپنی قدرت کا، اپنی وحدانیت کا اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ بتائیے، ہم میں اور جانور میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو فرق کرنے والی ہے؟ طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے ہاتھی ہے، جنگل کا درندہ ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، جسامت اس کی دیکھیے گا، اور ان کے جو مکانات ہیں اور ان کی جو غذائیں ہیں اور ان کا جو رہن سہن ہے، کیا ایسا رہن سہن اور ایسی غذا اور ایسا لباس صبح میں پہنتے ہیں، شام میں میلا ہو جاتا ہے، لیکن ان پرندوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ انسان مٹھی بھر دانا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت ہے، کسی ہاتھی کا کوئی کارخانہ ہے، کسی اون کی کوئی فیکٹری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بے نیاز کیا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات پر، زمین پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر،
سمندر کی مخلوق پر، شیاطین پر، جنات پر، حتیٰ کہ فرشتوں سے زیادہ افضل اللہ نے کون سی مخلوق کو بنایا؟ انسانوں کو بنایا۔ کیا چیز ہے جو فرق کرنے والی ہے؟ وہ عقل ہے، عقل سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ ہمارے سامنے اگر دو طبق رکھے ہوئے ہوں، دو پلیٹ اور رکاویاں رکھی ہوئی ہو، ایک میں پاخانہ ہو اور ایک میں چاول ہو اور ایک میں بریانی ہو، آپ کس چیز کو لیں گے؟ اور آدمی ننگا ہے، ایک طرف درختوں کے پتے ہیں اور دوسری طرف تو عمدہ عمدہ کپڑے ہیں، آدمی کس کو لے گا؟ ایک طرف کچی جھوپڑی ہے اور ایک طرف محل ہے، آدمی کس کو لے گا؟ پیاس لگی ہوئی ہے، ایک پیالے میں عمدہ قسم کا سونے اور چاندی کا پیالہ ہے لیکن پیشاب بھرا ہوا ہے، اور ایک مٹی کا پیالہ ہے، زمزم بھرا ہوا ہے اور شربت اس کے اندر رکھا ہوا ہے اور میٹھا پانی اس کے اندر رکھا ہوا ہے، آدمی کس کو لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے نہیں دی ہے؟ کوئی مسلمان ماں سے نکاح کر رہا ہے، کوئی مسلمان بیٹی سے نکاح کر رہا ہے، کوئی مسلمان بہن سے نکاح کر رہا ہے، کوئی مسلمان پھوپھی سے نکاح کر رہا ہے، کوئی مسلمان خالہ سے نکاح کر رہا ہے، کوئی مسلمان نانی اور دادی سے نکاح۔ اللہ نے ہم کو عقل دی نہیں دی، اللہ نے ہم کو سمجھ دی نہیں دی۔ جب اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، کوئی مولوی ہوگا جو آپ کو بے وقوف بنا رہا ہوگا کہ دین کو سمجھنے کے لیے شعبہ عالمیت کی ضرورت ہے، ملا بننے کی ضرورت ہے، 8 سال گھسنے کی ضرورت ہے، 8 سال لگا کر ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر آپ ہدایت کے طلبگار ہوں گے، آپ حق کے پیاسے ہوں گے، نہ آپ کو ڈگری کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی صنعت کی ضرورت ہے، نہ آپ کو رضاخانی ہونے کی ضرورت ہے، نہ قاسمی ہونے کی ضرورت ہے، نہ مظاہری ہونے کی ضرورت ہے، نہ ندوی ہونے کی ضرورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق کی سچی پکی طلب ہو۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چیخنے والا، چلانے والا، ہر نعرے بلند کرنے والا، ہر اکثریت دکھانے والا حق پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اس کے رسول کے پیمانے میں، اس کے رسول کے گلاس میں بدعت کو پیش کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ نہیں دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل نہیں دی ہے؟ اگر اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں اذان سے پہلے درود شریف کو پڑھا؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کو سیکھا تھا، یا 1400 سال بعد اس اذان کو دیوبند نے سیکھا، یا بریلی نے سیکھا، یا مرکز نظام الدین نے سیکھا؟ کیا اللہ نے ہم کو اتنی سمجھ نہیں دی؟ اللہ نے ہم کو اتنی عقل؟ میں اللہ کی قسم کوئی کسی سے کام آنے والا نہیں۔ میرا ایمان اشرف علی پر نہیں، میرا ایمان امداد اللہ مہاجر مکی پر نہیں، میرا ایمان حاکم نانوتوی پر نہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ حاکم نانوتوی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ امداد اللہ مہاجر مکی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ احمد رضا خان رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ ابو الاعلی مولودی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کلمے کو ہم نے جوڑا ہے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اشرف علی قبر سے نکل کر اپنی پشتوں کو لے کر، اپنے باپ کو لے کر قیامت کے دن اللہ کی قسم، اگر مجھے جنت میں جانے میں، دیوبندیوں کو جنت میں جانے میں ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی، اشرف علی پورے خاندان اور مریدوں سمیت ایک سبحان اللہ کا ثواب اس خاتمی کو نہیں دے سکتا۔ کون ہے اشرف علی؟ کون ہے امداد اللہ مہاجر مکی؟ اگر ثابت کرنے والے یہ ثابت کریں کہ اشرف علی نے اپنا کلمہ پڑھایا،
اشرف علی نے اپنی کتابوں کے اندر غلط بات لکھی ہے تو ہم اس کی طرف سے وکالت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے اے اشرف علی تھانوی، اگر تو نے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے تو تجھ میں غلام محمد قادیانی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو نے غلط مسائل بیان کیے ہیں، دنیا پر بھی بوجھ ہے، آخرت کے اندر بھی وبال ہے. ہم ان کی وکالت کرنے والے نہیں، اس لیے کہ اشرف علی قیامت کے دن ہمارے کام آنے والا نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب کام آنے والے نہیں. کام آنے والی ذات سوائے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر جو ہے حوض کوثر کے آپ مالک ہوں گے، شفاعت کا فرمانوں کے مالک آپ ہوں گے. دیوبند کے بڑے نہیں، بریلی کے بڑے نہیں، نظام الدین کے بڑے نہیں. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، علماء کرام معاف فرمائے، مذہب سے زیادہ مسلک کی پوجا کی جاتی ہے، نبی سے زیادہ شخصیتوں کی پوجا کی جاتی ہے. مذہب پر آنچ آئے، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی. تمل ناڈو کے اندر ایک فلم ایکٹر نے جہاد کے خلاف مواد اپنی تمل فلم کے اندر ڈالا. مرکز نظام الدین کے اندر کیا یہ تحت مباحثہ ہوا؟ دارالعلوم دیوبند کی شیخ التفسیر نے کیا اس بحث کو اٹھایا؟ کیا رضا خانیوں نے جامع شریف کی مجلس کے اندر غوث پاک کی محفل کے اندر کیا اس کا تذکرہ کیا؟ آج ایک رنڈی اپنے سینے کی نمائش کر کر اپنی شرمگاہ کو اچھال کر ماشاء اللہ کے لفظ، لا حول ولا قوت الا باللہ کے لفظ، کلام پاک کی آیتیں، صدق اللہ العظیم کے الفاظ، آج ایک رنڈی اپنے گانوں کے اندر یہ جملے استعمال کر رہی ہے. کوئی مسلک کا ترجمان، کوئی مسلک کا ٹھیکیدار، کوئی مسلک کا پجاری، اللہ کے قرآن کو جلایا جا رہا تھا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے سامنے خاکے بنائے جا رہے تھے. بتائیے مجھے، کیا آج مسلک کی پوجا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آج شخصیتوں کی پوجا نہیں ہو رہی ہے؟ 5 کلی ٹوپی پیر و مرشد نے پہنی، 5 کلیوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی. 2 پلی ٹوپی پہنی، 2 پلیوں کی جماعت ایک تیار ہو گئی. ہری پگڑی پہنی، ہری پگڑیوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی. کلیدار جبہ پہنا، کلیدار جبوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. ارے احمد رضا خان صاحب، ابوالعلا مودودی صاحب، حسین نانوتوی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، پیر ذوالفقار صاحب، شیخ الحدیث زکریا صاحب، آپ کیا کام آئیں گے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کو قریب بلا کر کان میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. ان میں ایک بات یہ تھی، اے فاطمہ میری لخت جگر، اے فاطمہ میری نور نظر، اے فاطمہ میری دل کی ٹھنڈک، اگر دنیا میں کوٹھا لینا ہے لے لے، بنگلہ لینا ہے لے لے، دینار و درہم لینا ہے لے لے، روپیہ پیسہ لینا ہے لے لے، قیامت کے دن اگر تجھے ایک الحمدللہ کی ضرورت ہو، ایک نیکی کی ضرورت ہو، تو تجھے یہ کہنا کام نہیں آئے گا کہ میرا ابا امام الانبیاء تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آقا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نور نظر، لخت جگر اور وفات مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے دونوں بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے خامن عشر مبشرہ کے اندر جنت کے تخت پر بیٹھیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی نکاح کے اندر جنت میں بھی آئے گی. ان کے ساتھ یہ معاملہ، ہم کو کیا ضرورت کہ ہم اپنے امام کی طرفداری بلا وجہ کریں؟ اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے. ہم گھاس کھانے والے نہیں، ہم پاخانہ کھانے والے نہیں، ہم پیشاب پینے والے نہیں.
ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصباح ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، افریقہ کے جنگلوں کے اندر، ایران کے اندر، تہران کے اندر، عرب کے اندر، عجب کے اندر، عرب مردوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں 1434 سال سے کیا بلا ناغا استعمال نہیں ہو رہا ہے مسواک سنت اور مسواک سے سنت کا استعمال بلا ناغا دنیا کے چپے چپے میں، اذان شریعت کا حصہ دنیا کے چپے چپے میں، نماز شریعت کا حصہ دنیا کے چپے چپے میں، روزہ شریعت کا حصہ دنیا کے چپے چپے میں، تلاوت شریعت کا حصہ دنیا کے چپے چپے میں، حج شریعت کا حصہ ہر دنیا کے ہر حصے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے نہیں جاتے، عمرے کے لیے جاتے نہیں جاتے۔ اگر یہ 11ویں شریف، اگر یہ 12ویں شریف، اگر یہ چھٹی، یہ چلا، اگر اذان سے پہلے درود پاک کا پڑھنا، اگر نماز کے بعد فجر کی کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیہ کا کہنا اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو مسواک کی طرح دنیا کے چپے چپے کے اندر عام کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے سمجھ لی ہے، اللہ نے ہمیں بے وقوف نہیں بنایا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، مختار کل کا معنی ہر چیز کا اختیار رکھنے والے، ہر چیز کا پاور رکھنے والے، ہر چیز کا پاور جب رکھتے ہیں تو شفاعت کا حق دیا جانے کا کیا مطلب ہے؟ پاور رکھتے ہیں آپ، اتھارٹی رکھتے ہیں آپ ابو طالب کو جنت میں بھیج دیں، آپ ابو لہب کو جنت میں بھیج دیں، آپ امت کے گنہگاروں کو جنت میں بھیج دیں، آپ مختار کل ہے، یہ شفاعت دیے جانے کا کیا معنی؟ اور اس کے بارے میں کیا ہمارا ایمان نہیں، عقیدہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیں گے، صرف اور صرف یہ حق ملے گا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث میں آتا ہے ارفع راس، آپ سجدے میں چلے جائیں گے، امت کی حالت دیکھ کر آپ سجدے میں تشریف لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، دیا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ اور مختار کل سے سجدے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مختار کل سے شفاعت کا حق دیا جانے کا کیا معنی اور کیا مطلب کہ اللہ نے ہم کو اتنی سمجھ نہیں دی؟ اگر مختار کل سے بدر کا کانٹا آپ اٹھے بیٹھے آنند آنند پلٹ نہیں سکتے تھے، ساری رات رو کر مسجد العریش کے اندر زمین کو آنسوؤں سے تر کرنے کا کیا معنی اور کیا مطلب تھا؟ اور غزوہ احد کے موقع پر ایک وقت وہ آ گیا کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، آپ مختار کل سے اپنے اختیار کو استعمال کر کر، اپنے پاور کو استعمال کر کر آپ نے کافروں کو شکست کیوں نہیں دی؟ اللہ نے سمجھ دی ہے، کسی کے کہنے سے ہم اس کو نبی مان لیں گے؟ حاجی نانک بھی کوئی بات کہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کوئی بات کہیں، کیا ان کے کہنے سے ہم مان لیں گے؟ یہاں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اگر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہاں ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں اور ریاض الجنہ میں بھی ہیں، حرم پاک کے اندر بھی ہیں، ہمیں گہرا علم نہیں، ہم نے حجت اللہ البالغہ کو پڑھا نہیں، امام غزالی کے احیاء العلوم کو پڑھا نہیں۔ میں نے کہا حق کے طلبگار بنو، سچائی کے پیاسے بنو، ہدایت کے بھوکے بنو، اللہ تبارک تعالیٰ راستے کیسے کھولے گا آپ کے علم میں بات کہی آئے گی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آقا ہر جگہ حاضر و ناظر. اس مجلس میں گئے، بریلوی مولوی وہ کہہ رہا ہے، دیوبندی مجلس میں آئے، دیوبندی عالم یہ کہہ رہا ہے. اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہے کلام پاک کے صورتوں کی بنیادی طور پر دو قسم کی تقسیم ہے، ایک مکی تقسیم ہے اور ایک مدنی تقسیم ہے. آپ بریلوی عالم سے پوچھئے، جماعت اسلامی کے عالم سے پوچھئے، آپ دیوبندی عالم سے پوچھئے یہ مکی صورت کیا ہوتی ہے، یہ مدنی صورت کیا ہوتی ہے، تو علماء جواب دیں گے مکی صورت کا مطلب یہ ہے ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس نواحی علاقوں کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. اگر آقا مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے تبھی تو ان صورتوں کو مکی صورت کہا گیا. آقا مدینے میں تھے، مکہ مکرمہ کے اندر نہیں تھے تبھی تو ان کو مدنی صورت کہا گیا. اس کو 8 سال منطق، فلسفہ، علم حدیث، علوم شریعہ آسمی ندی بننے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بنگلور کا مہمان مولانا اندر شاہ بنگلور کا مہمان اڑیسہ کے اندر آیا ہے، وہ بنگلور میں نہیں ہے، اور جب اپنے پروگرام کو مکمل کر کر بنگلور چلا جاتا ہے تو اڑیسہ میں نہیں رہتا. آقا مکے میں تھے، مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے، مکہ مکرمہ میں نہیں تھے. کلام پاک کی صورتوں کی یہ بنیادی تقسیم خود بتا رہی ہے. آقا ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے. اس کے لیے لڑنے کی جھگڑنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریلی شریف کے اندر یا دیوبند شریف کے اندر یا مرکز نظام الدین شریف کے اندر اذان کی تعلیم دی تھی، فجر کی نماز کی تعلیم دی تھی، درود کی تعلیم دی تھی. بتائیے اللہ کے لیے صحابہ کرام کو نہ دی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو آپ کے نائب امام تھے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اذان اور اقامت سے پہلے درود پاک پڑھا ہو، اور اس کا ثبوت کوئی دے دے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے گلے کے اندر پٹا ڈال کر اپنے گلی کا کتا بنا لے. وہ کہیں اس اگر کوئی کہے پڑھ لینے میں حرج کیا ہے؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جانتے تھے، اذان کے طریقے کو جانتے تھے، یا آج کا مسلمان جانتا ہے؟ اللہ کے لیے بتائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوبندیوں کو معیار حق قرار نہیں دیا، تبلیغیوں کو معیار حق قرار نہیں دیا، داعیوں اور مبلغوں کو معیار حق قرار نہیں دیا. جس کی پگڑی جتنی اونچی اس کو معیار حق قرار نہیں دیا، جس کی تصویر جتنی موٹی اس کو معیار حق قرار نہیں دیا، اور جس کا نام جتنا بلند اس کو معیار حق قرار نہیں دیا، اور جس کا مدرسہ جتنا عالی شان اس کو معیار حق قرار نہیں دیا، اور جس کی دستار اور جس کا جھبا جتنا بڑا اس کو معیار حق قرار نہیں دیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا معیار قرار دیا ہے. بریلی کو نہیں، دیوبند کو نہیں، نظام الدین کو نہیں، جامعہ ازہر کو نہیں، ندوۃ العلماء کو نہیں، مظاہر العلوم کو نہیں، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کو نہیں، مبارک پور کے مدرسہ اشرفیہ کو نہیں، بریلی کے کسی مدرسے کو اور مکتب فکر کو نہیں. آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں کا کسی صحابی کا راستہ تم اپناؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے رب کی قسم ان 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہے، ہم بھی درود پڑھیں گے. ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھیں گے. ان 1.25 لاکھ صحابہ نے
کسی مزار پر چادر چڑھائی ہے ہم بھی چڑھائیں گے. ان 1.25 لاکھ صحابہ نے اپنے نبی کا عرس منایا ہے ہم بھی منائیں گے. ان 1.25 لاکھ صحابہ نے علم شریف کو بلند کر کر اس کی فاتحہ دلائی ہے تو ہم بھی دلائیں گے. اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں دیوبندیوں کی طرفداری کرنے, قاسم نانوتوی کی طرفداری کرنے, اشرف علی تھانوی کی طرفداری کرنے نہیں آیا ہوں. میں حق و باطل کی نشانیاں کھول کھول کر بتانے کے لیے آیا ہوں. مسواک شریعت کی حدیث کی ہر کتاب کے اندر مسواک کا بیان ہے. تیمم شریعت ہے حدیث کی ہر کتاب کے اندر تیمم کا بیان ہے. نماز شریعت ہے حدیث کی ہر کتاب کے اندر نماز کا بیان ہے. اور وضو شریعت ہے حدیث کی ہر کتاب کے اندر وضو کا بیان ہے. طہارت اور لباس شرم و حیا شریعت کا حصہ ہے حدیث کی ہر کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے. عورتوں کا برقع عورتوں کا پردہ شریعت ہے حدیث کی ہر کتاب کے اندر اس کا باب باندھا گیا ہے. اگر اذان سے پہلے جو ہے درود پڑھنا, فجر کے بعد سلام پڑھنا, اگر فاتحہ جمعرات کی دلانا, اگر مزاروں پر چادر چڑھانا, مزاروں پر منت نظر و نیاز کرنا, اگر مزاروں کا طواف کرنا, اگر علم شریف کی پوجا کرنا یہ شریعت تھا تو بخاری نے اس کا باب کیوں نہیں باندھا, مسلم شریف نے اس کا باب کیوں نہیں باندھا. سیاستہ کی کتابوں کے اندر کوئی میکلال جو ایک باپ کے نسخے سے پیدا ہوا ہو اس کا باب دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا باب, علم شریف کا باب, عرس کا باب, جھنڈے کا باب, قبر کی طواف کا باب, قبر کی زیارت کا باب شریعت تھی. اس کو محدثوں نے بیان کیا اور جو بدعت ہے اس کو محدثوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ نے سمجھ دی, اللہ نے عقل دی ہے ہم کو. حدیث کی گہرائی میں یہ ضعیف, یہ قوی اور یہ سلسلہ حسن, یہ حسن ہم کو ضرورت نہیں. مولانا سے پوچھو, مولانا صاحب جو 550 روپے کی فاتحہ دلا رہے ہیں, 125 روپے کی فاتحہ دلا رہے ہیں, کیا صدیق اکبر نے دلائی, امام اعظم نے دلائی, شیخ عبد القادر جیلانی نے دلائی, خواجہ اجمیری نے دلائی, سلطان باہو نے دلائی, نظام الدین اولیاء نے دلائی, فرید الدین گنجشکر نے دلائی؟ بتاؤ کس کتب نے یہ دلائی, کس ولی نے یہ دلائی؟ اللہ کی قسم آج بھی ہم ہدایت کے چاہتے ہیں. اگر کسی ولی سے یہ ثابت ہو جائے, کسی امام کے مسلک سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ 125 روپے کی فاتحہ, 10 روپے کی فاتحہ, چادر کا باپ اور نظر و نیاز کا باپ, اللہ کی قسم کل صبح سے یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طبقہ جب ان بدعتوں کو روکتا ہے اور کہتا ہے یہ شریعت نہیں ہے, یہ جہالت ہے, یہ ضد ہے, یہ حد درمی ہے, اور پھر جو لوگ اس کو نہیں مانتے, ارے بھائی یہ فاتحہ کو نہیں مانتے, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, یہ سلام کو نہیں مانتے, یہ نبی کے دشمن ہیں, اس کے رسول ان کے پاس نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر اور ان کے دل پر مہر لگا دیا. یاد رکھیے عبادت کو ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, عبادت وہی, طریقہ وہی, مقام وہی, وقت وہی. اب اس وقت مینا خالی ہے, مزدلفہ خالی ہے, عرفات خالی ہے. اگر کوئی پگلا جس کو پاگل کتے نے کاٹا ہو, ارے بھائی پچھلے سال جو حج کو گیا تھا وہاں پر جمرات میں بڑی بھیڑ تھی, آدمی لوگ مر گئے تھے, حجاج زخمی ہو گئے تھے, مزدلفہ میں استنجا کرنے کے لیے تکلیف ہو گئی تھی, مینا کے میدان میں ٹینٹ میں جگہ نہیں ملی تھی. چلو آج مینا کا میدان خالی ہے, آج عرفات خالی ہے, آج جمرات خالی ہے. اللہ کی قسم اگر وہ مینا میں جا کر جمرات کرے گا وہ تینوں شیاطین مل کر اس پر پیشاب کر دیں گے. کبیرے حج وہ نہیں جو اپنے خیال سے تو کرے, حج وہ ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے وقت بتایا, اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا اور بتا کر کہا خذوا عنی مناسککم. فجر کی نماز صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جائے, 22 اجر 22 نجات
طلوع آفتاب 5 سمجھیے کہ 30 پر ہو رہا ہے. اگر کوئی آدمی طلوع آفتاب کے وقت زمزم میں نہا کر خانہ کعبہ کے غلاف کا لباس پہن کر نبی کے روضے کی چادر سر پر ڈال کر پڑھے گا نماز، میرے اللہ کی قسم وہ نماز اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج شریعت کے وہ چیز خلاف ہے. درود پڑھنا ثواب ہے. کوئی استنجا کرتے ہوئے درود پڑھے، الیاذ باللہ بیت الخلاء کے اندر درود پڑھے، اور کوئی سنی منع کرے ارے بھائی یہاں درود پڑھنا منع ہے، اور وہ جواب میں کہے ارے یہ تو نبی کا دشمن ہے، مانتا نہیں ہے. جس طریقے سے نبی نے صحابہ کرام نے وہاں درود نہیں پڑھا، صحابہ کرام کو اگر ضرورت محسوس ہوتی تو فجر کے بعد بھی پڑھے. اب جواب یہ دیا جاتا ہے نبی کے زمانے میں پکی عمارتیں تھی، مسجد تھی، نبی کے زمانے میں پنکھا تھا، نبی کے زمانے میں بلب تھا، نبی کے زمانے میں مائک تھا. یہ چیخ کر گلا پھاڑ کر بیان نہیں کرتے. یہ پنکھے میں بیٹھتے نہیں ہو، یہ بسلیری پانی نہیں پیتے ہو. کہتے ہو کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار. ہر نئی گڑی ہوئی چیز جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. حضرات اس عمارت کو یہ سمجھنا کہ اسی عمارت میں نماز ادا ہوگی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو بدعت ہے. اگر مسجد میں بلب لگاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کسی بلب کو لگا کر نماز پڑھنا ثواب ہے، اگر یہ بلب نہیں لگے گا، یہ پنکھا نہیں جلے گا، یہ مائک نہیں چلے گا، یعنی اس کو اس نے نماز کا حصہ بنا لیا تو بدعت ہے. یہ تو انتظامی امور ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی ہوائی جہاز میں سوار ہوئے؟ کیا کبھی ٹرین میں سوار ہوئے؟ اب اگر کوئی ہوائی جہاز میں سوار ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا الہوائی جہاز پڑھے گا وہ؟ اگر کوئی ٹرین میں سوار ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا الٹرین یہ پڑھے گا؟ اور کوئی کہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین میں نہیں بیٹھے، ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھے، شپ میں نہیں بیٹھے، اسٹیمر میں نہیں بیٹھے، نبی نے گدھے پر بیٹھ کر جو دعا پڑھی، نبی نے خچر پر بیٹھ کر جو دعا پڑھی، نبی نے اونٹ پر بیٹھ کر جو دعا پڑھی، آج وہی احکامات ان سواریوں کے لیے فقہا نے نہیں لگائے. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹرین میں بیٹھنا باعث اجر، گھوڑے میں نہیں بیٹھا جا سکتا، یا گھوڑے میں بیٹھنا باعث اجر، ٹرین میں بیٹھنا بدعت، تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. یہ انتظامی امور ہیں، ان کو شریعت میں کسی عالم نے آج تک داخل نہیں کیا. اگر کوئی بدعتی عالم یہ کہہ کر کہ بدعت 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 کہتے ہو، تم بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تم بھی تو بدعتی ہو، تمہارا باپ بھی بدعتی ہے، تمہارا دادا بھی بدعتی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہے کوئی بات؟ اللہ نے سمجھ دی، اللہ نے عقل دی ہے. ہم دیوبند کے پجاری نہیں، ہم تبلیغ کے پجاری نہیں، ہم بریلی شریف کے پجاری نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جس کو دشمن رسول کہا گیا، کیا کوئی دشمن رسول نبی کے روضے پر جھاڑو دینے کو بے ادبی سمجھ کر اپنی داڑھی سے نبی کا روضہ جھاڑتا ہے؟ کیا وہ دشمن رسول ہوئے یا عاشق رسول ہے؟ اللہ نے ہم کو سمجھ دے رکھی ہے. جو نبی کے روضے کے سامنے حدیث کا درس دیتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہتا ہے تو سامنے کے شاگرد یوں محسوس کرتے ہیں گویا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مطہرہ سے اٹھ کر اپنا ارشاد فرما رہے ہوں. یہ نبی کا آدمی ہے یا نبی کا دشمن ہے؟ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، جس لاٹھی کو وہ استعمال کیا کرتے تھے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ہر آدمی کی لاٹھی کے 2 حصے، ایک اوپر سر والا اور دوسرا پیر والا. سر والا حصہ ہاتھ میں تھاما جاتا ہے، پیر والا حصہ زمین پر رکھا جاتا ہے. ہم نے اشرف علی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے سمجھ لی
اللہ نے عقل دی. حضرت کی زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی وہ عصا اور وہ لاٹھی جس کا پایا زمین کو لگتا تھا، اپنا پیر قبلے کی رخ کرنا تو دور کی بات، اپنی لاٹھی کے اس رخ کو جو زمین کی طرف لگتا ہے جو پایا ہے، پوری زندگی کبھی قبلے کی طرف اس کو نہیں مٹایا. یہ عاشق رسول ہے، یہ دشمن رسول ہے. کتابیں رکھی ہوئی ہوتی تھی کمرے میں، کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، اوپر کپڑے لٹکانے کی جو ڈوری ہوتی ہے وہ یا کیل جو ٹھوکی جاتی ہے یا اسٹینڈ جو ہوتا ہے، ساری زندگی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاجامے کو ان کتابوں کے اوپر نہیں لٹکایا ہینگر میں، ڈوری میں، کہ کہیں اپنے پاجامے کا وہ پیر والا حصہ قال اللہ قال رسول کی طرف نہ ہو جائے. اللہ نے ہم کو سمجھ دے رکھی ہے کہ عاشق رسول ہو سکتا ہے یا دشمن رسول ہو سکتا ہے. چار پائی پر حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. پوری زندگی کے اندر کبھی حضرت کے کھانے کو چارپائی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ کرانا اور ایک حصہ وہ کہ جہاں پر پیر کیے جاتے ہیں. ساری زندگی کھانے کے احترام میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کھانے کو پیروں کی طرف نہیں رکھا کہ کہیں کھانے کی بے ادبی اور گستاخی، اللہ کی نعمت کی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے. وہ اپنا کلمہ پڑھوا سکتا ہے. اللہ نے ہم کو سمجھ دے رکھی ہے کہ جو رشید احمد گنگوہی اپنے ناشتے کے اندر مدینہ طیبہ کے کھجوروں کے بیجوں کا گٹلیوں کا پاؤڈر رکھ کر کھایا کرتا تھا، وہ عاشق رسول ہو سکتا ہے یا دشمن رسول ہو سکتا ہے. اللہ نے ہم کو سمجھ دے رکھی ہے. ہم ان کی وکالت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں. جس نے قاسم نانوتوی بن کر کالا جوتا اس لیے حرم پاک کے مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اندر نہیں پہنتا، اللہ کے کعبے کا غلاف بھی کالا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر ہرے رنگ کا جوتا اس لیے نہیں پہنتا کہ نبی کے روضے اور گنبد کا رنگ بھی ہرا ہے. سب ہے یا عاشق رسول ہے یا دشمن رسول ہے، اللہ نے ہم کو سمجھ دے رکھی ہے. یہ ہیں ہمارے آبا، یہ ہیں ہمارے اجداد، یہ وہ لوگ ہیں متبعین سنت کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کی نشانی پگڑی کو نہیں بتایا، امامے کو نہیں بتایا، ذکر کی مجلس کو نہیں بتایا، میلاد کے جلسے کو نہیں بتایا، اونٹ اور لوگان کی خوشبو کو نہیں بتایا، زندہ باد مرداباد کے نعروں کو نہیں بتایا. اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اذا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. احمد رضا خان کے چہرے کو دیکھ کر اگر کسی کو اللہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے، احمد رضا خان صاحب اللہ کے ولی ہے. ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ابو الاعلیٰ مودودی صاحب یہ اللہ کے ولی ہے. اگر رشید احمد گنگوہی کے چہرے کو دیکھ کر، اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے آتے ہیں اسٹیشن پر آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی نے بچپن سے عادت ڈالی ہے کہ جیب کے اندر وہ سکے نہیں رکھا کرتے تھے، روپیہ پیسہ نہیں رکھا کرتے تھے، جلدی میں دوڑ کر چلے گئے. اس زمانے کے اندر پلیٹ فارم کی ٹکٹ جو آنا ہوا کرتی تھی، ٹکٹ بابو کس بابو تھا، اس سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھ کو ٹکٹ دے دیجیے بطور قرض کے، کچھ ہی ساعتوں میں یا ایک دن میں یا اتنے گھنٹے میں آپ کی پلیٹ فارم ٹکٹ کے 2 آنے امانت کے ساتھ آپ
کو लौटा दूंगा। चुनाचे हजरत के इस्तकबाल के लिए गए। हजरत अब्दुल मौलाना शेखुल हदीस जकरिया साहब नब्बरल्लाहु मरकदहू, आपने जो फजाइल आमाल को लिखा तो इसको चाट कर किसी ने कहा सुन्नी फजाइल आमाल। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जो जमात निकाली तबलीगी जमात, तो उसके आगे लगा दिया सुन्नी तबलीगी जमात। हजरत अब्दुल मौलाना हिफ्जुर रहमान तिवारी, हजरत अब्दुल मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत अब्दुल हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जमीयत उलमा की तहरीक चलाई तो सुन्नी जमीयत उलमा की तहरीक चलाई। हजरत अब्दुल मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहसी जेवर लिखी तो उसके जवाब के अंदर किसने सुन्नी बहसी जेवर लिखी, खता किसकी थी? तबलीगी फजाइल आमाल नंबर 1 में किसकी है? हजरत के मसाइल की किताब बहसी जेवर नंबर 1 में किसकी है? आओ देखते हैं तारीख के पन्ने पलट कर। हजरत अब्दुल के शागिर्द वहाँ थाना भवन के उस प्लेटफॉर्म के अंदर या सहारनपुर के प्लेटफॉर्म में थे। शागिर्द से कहा जाओ उस बाबू को जो काउंटर में बैठा हुआ है उसको प्लेटफॉर्म टिकट के पैसे दे दो। उन्होंने कहा मारा और एक हकीकी नुमाइश उन्होंने की कि कहीं प्लेटफॉर्म का टिकट भी बतौर खर्च से दिया जाता है। तो कहा मैं बंदा सच कह रहा हूँ। जब कसम खाई वो शागिर्द दौड़ते हुए गया और जाकर सिख बाबू को जो टिकट काउंटर के अंदर बैठा हुआ था उससे पूछा क्या किसी ने आपसे प्लेटफॉर्म की टिकट बतौर खर्च से ली है? उसने कहा हाँ ली है। तो हजरत से शागिर्द ने सवाल किया क्या यहाँ सहारनपुर के अंदर या थाना भवन में? मेरे जहन में नहीं है। उसने सवाल किया क्या टिकट प्लेटफॉर्म का बतौर खर्च से दिया जाता है? मेरे रब की इज्जत और जलालत की कदम अल-फज़्ल मा शहिदा बिही लादा के फजीलत तो वो है, वो भी तो वो है कि अपने दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे। वो सिख बाबू ने कहा कानून तो नहीं है लेकिन उसका चेहरा कह रहा था कि वह अमानत के अंदर खियानत नहीं कर सकता। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुस्तान से सफर कर जब कादियानत का बोलबाला पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर था और मुल्तान के स्टेशन पर आप उतरे हैं और जब गए हैं गेट पर जाते हैं तो टिकट बाबू टिकट लेता है और पैसेंजर और मुसाफिर को बाहर छोड़ता है। हजरत अब्दुल अल्लामा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह जब प्लेटफॉर्म की सरहद से बाहर जा रहे थे टिकट बाबू को टिकट दे रहे थे और हजरत की निगाह कहीं और थी। टिकट बाबू टिकट ले नहीं रहा था। हजरत ने उसको नीचे ऊपर की तरफ देखा कि भाई ये पक्का और सच्चा टिकट है, इसमें कोई धोखा नहीं है। यानी हमने नाबालिग का टिकट लेकर या कम फासले का टिकट लेकर या एक हमने एक्सप्रेस में बैठा हो पैसेंजर का टिकट लेकर कोई घोटाला नहीं किया है। हमारी शरीयत, हमारा मजहब, हमारा मसलक इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरे रब इज्जत और जलालत की कसम मुल्तान का वो प्लेटफॉर्म और मुल्तान की वो सरजमीन अगर आज गवाही दे सकती है तो देगी। वो टिकट बाबू ने कहा नहीं मसला टिकट का नहीं है, आप हाथ बढ़ाइए, आपके हाथ पर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ना चाहता हूँ। तो हजरत अब्दुल अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया भाई टिकट ले ले, अपना काम कर, तू क्यों कलीमा पढ़ना चाहता है? फरमाया कि तेरे चेहरे को देखकर खुदा की याद ताजा हो रही है, तेरे चेहरे को देखकर सच्चे की याद ताजा हो रही है। उलाइका बाई पदिकी जिमिस्लिहिम इदा जमाता या जरीरल मजावियो, ऐ रजाखानी भाइयों, ऐ मौदूदी भाइयों, ऐ मसलक के पुजारियों के भाइयों, ऐसा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, ऐसा हुसैन अहमद बदली, ऐसा कासिम नानोतवी कि 3 दिन तक सना लेता है और चौथे दिन बाहर आ जाता है और शागिर्द पूछते हैं कि आप क्यों बाहर आ गए, क्या खतरा टल गया? तो कासिम नानोतवी कहता है मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुश्मनों का हमला हुआ तो गारे तौर के अंदर आपने भी 3 दिनों तक बना ली थी, जिनके हर अदा में सुन्नतों की खुशबू महसूस होती हो। ये दुश्मन रसूल हैं और जो खाने के नाम पर जेबों पर डाका डालते हैं नजरानों के नाम पर और जो मज़ारों के ऊपर की गुंबदों का सौदा करते हैं। अल्लाह के लिए बताएं, ये हमारे उलमाए देवबंद
کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، بالکل نہ تسلو، نہ کوئی تکلف، نہ کوئی پڑی پگڑی، نہ کوئی دوسانہ، نہ کوئی صدری، نہ کوئی واسکوٹ، بالکل سیدھے سادے۔ حضرت عبدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا، یعنی لوگ مجھے عالم سمجھ کر مسئلہ پوچھیں، اس کا احساس نہ ہوتا، میں اپنے آپ کو اتنا گمنام کرتا کہ تاریخ بھولتی رہ جاتی کہ دنیا میں کوئی قاسم نانوتوی نام کا کوئی آدمی ہی آیا تھا۔ جو چیز نقلی ہوتی ہے وہ چیز زیادہ چمکتی ہے۔ آپ بازار کے اندر سامسنگ کا فون لیجیے گا، آپ نوکیا کا فون لیجیے گا، 11,000 15,000 قیمت، اور اس کے اندر ایک جو ہے اسکرین کام کرے گی اور اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں، اور ایک فون ہے جس کے اندر 5 سیم لگیں گے اور اس کا جو ہارن ہے اور اس کا جو میوزک ہے سارے محلے والے سن پائیں گے۔ آپ پوچھیے گا دکاندار سے، اے دکاندار صاحب اس کی قیمت کیا ہے؟ کہے گا کہ 1200 روپے ہیں، اور مزار مقدس کی طرح، عرس مبارک کی طرح اس سارے جو ہے چائنا کے فون پر نئی چمچماتے ہوئے ملیں گے، اور جو چیز نقلی ہوگی وہ دکاندار کہے گا یہاں انکمنگ ہے اور گوئنگ ہے، لائٹ جل رہی ہے اور بتی فلیش ہو رہی ہے، بس یہی تک کی بات ہے، اگر زینا اتر جائیں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جتنی نقلی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیے، ان کے آگے پیچھے زندہ باد مردہ باد، ان کی پگڑی، ان کی ٹوپی 3 فلور کی ہوتی ہے۔ پہلے فلور میں خود رہتے ہیں، دوسرے فلور کے اندر عالم برزخ اور تیسرے فلور کے اندر عالم قیامت رہا کرتا ہے۔ ان کی ٹوپی، ان کی پگڑی، ان کی چلن پسند ہوتا ہے مزاج کے اندر، اور ہمارے علماء کرام کے اندر کتنی سادگی ہوتی ہے۔ اب بتائیے اللہ کے لیے جو سنتوں کا پیدائی ہو، حضرات اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ہوئے، فضائل درود شریف کے اندر جتنے قسم کے مستند درود لکھے ہیں، میرے اللہ کی قسم آج تک اتنے پکے سچے مستند درود، ہزاروں لاکھوں کتابیں حدیث کے حوالے سے لکھی گئی، کسی نے نئے کے نام میں آج تک اس قسم کے درود نہیں لکھے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیوبندی درود نہیں پڑھا، اور پھر کہیں گے فضائل اعمال کو ہاتھ لگے گا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، تبلیغوں سے ہاتھ ملے گے تمہارا غسل ٹوٹ جائے گا، احترام ہو جاتا ہوگا ڈر سے مارے۔ سمجھتے اس قسم سے ہوا کھڑا کرتے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ نجیس ہے۔ ارے دیکھو فضائل اعمال کیا ہے، کون کون سی اتنے اولیاء کرام کے واقعات، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں اس پر زمین پر اس دھرتی پر قرآن شریف کے بعد سیاستہ کے بعد سب سے مقبول ترین کتاب، اگر اللہ نے کسی کتاب کو فضائل میں قبول کی ہے وہ فضائل اعمال، اور تبلیغی جماعت کی یہ فضائل اعمال جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور مسائل کے اندر حضرت عبدس مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بحثی زیور، اللہ نے قبولیت سے ان کو نوازا ہے۔ ہندوستان کے جس حصے میں سڑک نہیں گئی ہے، ہندوستان کے جس حصے میں بجلی سپلائی نہیں ہوئی ہے، ہندوستان کے جس حصے میں علاقے میں دیہات میں گاؤں میں پنچایت کی آفس نہیں ہے، اسکول کی سہولت نہیں ہے، وہاں 4 انچ کی ایک مسجد ہو تو ممبر پر حضرت عبدس شیخ الحدیث کی تحریر کردہ فضائل اعمال ملے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت کی نشانی ہے۔ یہ جلن کے مارے، حسد کے مارے ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرات وقت بہت تنگ ہو رہا ہے، ٹائٹ ہو رہا ہے، ایک ایسی تاریخی نشانی اور جسے بنیاد بنا کر آج گنبدوں کا رنگ ہرا دیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے احکام شریعت کے اندر اپنی فتاوا کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے، ہری پگڑی کا پہننا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر ہری پگڑی پہنی جاتی ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کر ہرے رنگ کو اسلامی رنگ سمجھا جاتا ہے،
گنبد خضرا اپنے گھروں کے اندر اس کا نقش ڈالا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر درود کی یاد، نبی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ گنبد خضرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر سائبان بن کر ہے، ایسے کئی گنبد جنت المالا کے اندر تھے، ایسے کئی گنبد جنت البقیع کے اندر تھے۔ جب ترکیوں پر فتح پا کر سعودی مملکت عربیہ وہاں قابض ہوئی تو اس کے اندر شدت پسند لوگ وہابی آئے اور انہوں نے جنت المالا سے اور جنت البقیع سے گنبدوں کا سفایا کیا۔ اس وقت بریلیوں نے، رضا خانیوں نے اور تمام مسلمانوں نے تو اس وقت احتجاج کیا۔ صحابہ کرام اور شہدائے اعظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں اور آپ کے اہل بیت، ان کے گھروں کے اوپر کے گنبدوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ بلڈوزر جنت المالا سے فارغ ہوا تو جنت البقیع کے پاس آیا اور جنت البقیع سے فارغ ہوا۔ اللہ اکبر، سینے پر چٹان رکھ کر، سینے پر پتھر رکھ کر بصورت مجبوری میں کہہ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس آ گیا کہ یہاں بھی گنبد خضرا کو اٹھا دیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر اس جو ہے سعودی مملکت کے خلاف شدت پسند علماء، وہابی نجدی علماء کے خلاف ایک سخت احتجاج کیا گیا اور مملکت سعودی عربیہ کو وارننگ دی گئی۔ تو اس وقت جو حکمران تھے مملکت سعودی عربیہ کے، انہوں نے دنیا کے اسلامی ممالک اور وہ ممالک جہاں مسلمان بڑی تعداد کے اندر رہتے ہیں، ان کو چیلنج دیا کہ ہمارے علماء کے پاس دلائل ہیں کہ مزار کو پختی نہیں کیا جا سکتا، مزار پر گنبد نہیں بنایا جا سکتا، اگر دم ہو آؤ ہمارے علماء سے مناظرہ کرو۔ عراق کے علماء آئے، شکست کھا گئے، مصر کے علماء آئے، شکست کھا گئے، اور فلسطین کے علماء آئے، شکست کھا گئے، بنگلہ دیش کے علماء گئے، شکست کھا گئے، اور اسلامی ممالک کے علماء گئے اور شکست کھا گئے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم 100 مرتبہ سوچنا ہوگا، 100 مرتبہ اپنی زبان پر لگام لگانا ہوگا کہ اگر کوئی دیوبندی تبلیغی عالم کو، میں نے کہا میں ان کا وکیل نہیں، میں ان کا طرفدار نہیں، میں ان کا حامی نہیں، اگر انہوں نے گناہ کیا ہے دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، میدان محشر میں بھی رسوائی ہوگی، ہم ان کی غلطی کی وکالت کر نہیں کریں گے، غلطی کی ہے تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، لیکن اس دنیا والوں پر میرے خیال میں رہتی دنیا تک وہ گنبد خضرا جو ہمارے لیے قابل فخر ہے، وہ گنبد خضرا جو عشق رسول اور محبت رسول کا مظہر ہے، ہندوستان سے دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام کو مدعو کیا گیا، دنیا کے تمام مسلمان اور دنیا کے تمام ممالک کے علماء اس مناظرے کے اندر شکست کھا گئے۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت اقدس مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے عمارت اور سرکردگی کے اندر ایک وقت گیا، حکمران بیٹھا ہوا تھا، یہاں پر نجدی علماء اور سعودی علماء بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر مد مقابل دوسرے ممالک کے علماء شکست کھا کھا کر جاتے رہے۔ بلڈوزر کا ڈرائیور اس کے اندر تیل بھرتا رہا، تیاری کرتا رہا، آخر میں فقیر نما علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے، سارے عاشقان رسول کی طرف سے، سارے محبین رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اگر یہ نہ ہوتا، اگر اس وقت مناظرے کے اندر یہ جیت نہیں پاتا، مناظرے کے اندر قدم آگے نہیں بڑھاتا، آج یہ گنبد خضرا ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، ایک ایک دلیل عربی کے اندر حضرت اقدس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ دیتے چلے گئے کہ اہل بر علماء کے سر نیچے ہو گئے۔ آخر میں سعودی مملکت کے حکمران نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی آئین پارٹی اور ان کے علماء جیت چکے ہیں، اب یہ علماء ہار چکے ہیں، جب تک ہماری مملکت رہے گی، ہمارے اختیارات رہیں گے، گنبد خضرا کو ڈھانا تو دور کی بات، اس کے اینٹ کو بھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ دین ہے علماء دیوبند کی، یہ گنبد خضرا جو محبت رسول اس کے رسول کی نشانی ہے
किस मुंह से तुम कहते हो? इसलिए कि तुम्हारा पेट हम भरने नहीं देते, इसलिए कि चादरों का कारोबार होने नहीं देते, इसलिए कि नजर और नयाज की सबीलें हम जो है राहें फराहम नहीं करते। हजरत, अल्लाह ताला ने हमको समझ दी है, अल्लाह ताला ने हमको अकल दी है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैं गुजरात के एक प्रोग्राम में गया था, एक अजीज के साथ निकाह खानी के लिए कहीं जाना था, रास्ते में एक बाजार आया तो उस दोस्त ने हमें बताया कि इस बाजार के अंदर आर्टिफिशियल मसनूई जेवरात मिलते हैं। तो हमने, हमारी घरवाली भी मौजूद थी, हमने जो है दूसरों के साथ उनको भेजा तो कहने लगी ऐसे आर्टिफिशियल जेवरात हैं कि दुकानदार कहता है कि सोना पिया पड़ जाएगा, सोने का रंग उतर जाएगा, लेकिन इसकी जमानत है जो चमकता दमकता रहेगा। हर सीखने वाला, हर चिल्लाने वाला आशिक रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमको समझ दी, अल्लाह ने हमको अकल दी। हजरात, हम जो है इन झगड़ों में ना पड़े, मतलब की झगड़ों में ना पड़े। आज वक्त ये नहीं, ये बरेली, ये वहाबी, ये तबलीगी, ये सुन्नी, ये सुन्नी, आज इस इख्तलाफात में पड़ने की हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह के लिए इखलास के साथ हक के तरफदार बनकर, हिदायत के प्यासे बनकर अभी आज जलसे के इख्तिताम पर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़िएगा। आपने अल्लाह ताला आपको बता देगा कौन सा तरीका सहाबा का तरीका है, कौन सा तरीका कुरान और हदीस का तरीका है, कौन सा रास्ता नजात का रास्ता है। आप इन झगड़ों में ना पड़िए, ये वक्त आपसी झगड़ों का नहीं है। इसलिए हमारा दुश्मन अगर किसी को कत्ल करता है, हमारा दुश्मन अगर किसी के मां के गोद से बच्चे को उठाकर उसके जिस्म के तरफ से उड़ाता है, हमारा दुश्मन अगर किसी औरत के सुहाग को खत्म करता है, हमारा दुश्मन आबादियों को बैरानों के अंदर तकसीम करता है, हमारा दुश्मन अमामे वाले को दहशतगर्दी का टेका लगाता है, हमारा दुश्मन मदारिस अरबिया और मसाजिद को दहशतगर्दी का अड्डा कहता है, वो देवबंदी, बरेलवी, रजाखानी और जमाती का लेबल देख कर रही कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से वो हमें मार रहा है। जब मारने वाला कलिमे की निस्बत से मार रहा है तो हम क्यों कलिमे की निस्बत से हम एक नहीं हो सकते? हमारे दिलों का इख्तिलाफ, हमारे मसालिक के झगड़े और हमारे जमातों के झगड़े, हमारे फिरकों के झगड़े, इस झगड़े ने हमें कमजोर कर दिया है और दुश्मन को ताकतवर कर दिया है। वला तनाज़उ फतफ्शलू वतज़हबा रिहुकुम, कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, आपसी इख्तिलाफ ना करो, आपसी झगड़े ना करो। हमारे झगड़ों की वजह से एक मस्जिद में 2 जमातें, एक दीवार की तरफ एक रजाखानी इदारा और एक बरेली इदारा, एक ईदगाह के अंदर 3 जमातें, एक तबलीगी, एक इस्लामी और एक देवबंदी। इन इख्तिलाफात को आज अखियार देख रहे हैं और इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको देवबंद समझ में नहीं आता, आपको बरेली समझ में नहीं आता, ठीक है, अल्लाह के हवाले कर कर जो समझ में आता है इखलास के साथ और हक से जानिब होकर और कल्बे सलीम के फैसले के साथ अमल कीजिए। किसी पर कीचड़ मत उछालिए, किसी को काफिर मत कहिए, किसी को मुशरिक मत कहिए। नबी का मशीन किसी को काफिर बनाना नहीं था, बल्कि काफिरों को मुसलमान बनाना था। नबी का मशीन अपनों को पराया करना नहीं था, बल्कि गैरों को अपना बनाना था। नबी का मशीन ये था कि आप रऊफुर रहीम थे, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह आपको खबर दे दे, अल्लाह आपको इख्तियार दे दे। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को भी जन्नत में भेज देंगे, अबू लहब को भी जन्नत में भेज देंगे। और आज हम मतलब के झगड़ों के अंदर उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी निसाबी किताबों के अंदर अखियार के तौर तरीकों को दाखिल कर दिया गया, हमारी औरतों के पर्दे को छीन लिया गया, हमारे नौजवानों के मोबाइलों के अंदर गंदी गंदी फिल्में और डिस्प्ले के अंदर जानियों की तस्वीरें और नमाज के अंदर इमाम साहिब किरात पढ़ते हैं, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। कलाम पाक के पढ़ने के वक्त वइज़ा क़ुरिअल कुरान फंसितू लहू, कि तुम खामोश हो जाओ और जो है खामोशी को इख्तियार करो,
یہاں کوئی کال کرتا ہے بیگم صاحبہ تو اس نوجوان کے جیب میں موبائل کے اندر جو رنگ ٹون ہوتی ہے وہ رنڈیوں کی آواز کی ہوتی ہے، وہ گانے کی آواز کی ہوتی ہے۔ ارے پہلے اپنے چہرے پر سنت لاؤ، پہلے اس بے حیائی کو ختم کرو، پہلے سود کو ختم کرو، رشوت کو ختم کرو۔ دیکھو جاروی کرے نہ کرے قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، چادر ڈالی نہیں ڈالی قیامت کے اندر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، جماعت میں چلا گئے نہیں گئے قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ندوہ گئے دارالعلوم گئے قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کی پکڑ ضرور ہوگی کہ تمہارے گھر ناچ گانے کے اڈے کیوں بن گئے، اس کی پکڑ ضرور ہوگی کہ 14 لاکھ پیغمبروں کی سنت کو نہار پیٹ اپنے چہرے سے نکال کر اے کمینے پیشاب کی نالی میں کیوں ڈال دیا، پاخانے کے کھڈے کے اندر کیوں ڈال دیا، اور لکھ لو داڑھی مڈانے والوں قیامت کے دن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا جام تمہیں نہیں مل سکتا اور شفاعت کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اگر تم جاؤ گے تمہارا باپ تو تمہیں ساتھ نہیں دے گا، تمہارا پیر و مرشد تو تمہیں ساتھ نہیں دے گا، اور جس مسلک کے تم پجاری تھے اس مسلک کا امام تو تمہیں ساتھ نہیں دے گا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء شافی محضر کافی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جام لٹا رہے ہوں گے، پیسوں کی چار بجا رہے ہوں گے اور شفاعت کا پروانہ دے رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک داڑھی ملا جائے گا اور کہے گا اے اللہ کے نبی میں بھی گنہگار ہوں، مجھ پر بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، آپ مجھے شفاعت کا پروانہ دے دیں، 2 گھونٹ حوض کوثر کا پانی دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کلام پاک کے 19 پارے میں سورہ فرقان کے اندر میرے باپ کا قول نہیں، دیوبند کے بانی کا قول نہیں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جس نبی نے طائف کے پتھر کھا کر ان کے لیے رحمت کی دعائیں دی، جس نبی نے شیر ابی طالب کے ظالموں کے لیے رحمت کی دعائیں دی، جس نبی نے راستے میں کانٹا ڈالنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں دی، جس نبی نے جس کو شاعر ساحل کہا گیا ان کو کہا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے داڑھی مڈے نوجوان، اے بے پردہ عورت، کل قیامت کے دن میرے آقا کے دربار میں جا کر حوض کوثر سے اگر 2 گھونٹ طلب کرے گا یا کرے گی، اللہ کے نبی کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے اللہ اس کے لیے میں نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، اے اللہ اس کے لیے میرے گھر کا چولہا 3 مہینوں تک نہیں جلا کرتا تھا، اے اللہ اس قوم کے لیے اس امت کے لیے اپنے نوازوں کو شہید کروا دیا، اے اللہ اس قوم کے لیے مجھے شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا اور مجھے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اے اللہ اس قوم کے لیے حضرت زینب جو میری صاحبزادی ہے اس سے تیر برسائے گئے، تڑپ کر میرے گود کے اندر اس سے اپنی جان اپنی کے حوالے کرتی، اس کمینے نے ایک چھوٹی سنت کو چہرے پر نہیں رکھا اور اس عورت نے پردے کو نہیں رکھا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس نے پردے کا مذاق اڑایا، اس نے داڑھی کا مذاق اڑایا، اس نے نماز کا مذاق اڑایا۔ ارے مسلکی جھگڑوں کے اندر الجھنے والوں، نماز کا تو اختلاف نہیں ہے، داڑھی کا تو اختلاف نہیں ہے، پردے کا اختلاف تو نہیں ہے، سود کے حرام ہونے کا تو اختلاف نہیں ہے، رشوت کے حرام ہونے کا تو اختلاف نہیں ہے، میراث کی سرزمین کے اندر، میراث کی دولت کے اندر، پراپرٹی کے اندر ہڑپنے کا کسی نے جواز کا فتویٰ تو نہیں دیا ہے، کسی کی زمین نہ حق دبانے کا فتویٰ کسی امام نے تو نہیں دیا ہے۔ ارے جو فتوے متفقہ ہیں سارے امام مانتے ہیں، سارے اولیاء مانتے ہیں، پہلے اس کو کر بتاؤ یہ انگریز کا یہ کتا، انگریز سور کھانے والا، شراب پینے والا، پیشاب پینے والا، اس نے سنت اور بدعت کے نام پر مسلمانوں کے اندر ایک جھوٹے مجدد کو پیدا کیا، ایک جھوٹے پیغمبر کو بھیجا اور ایک جھوٹے ولی کو اس نے بھیجا تاکہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر ان فلسطین کی ماں اور بہنوں کی جو عزت اسرائیلی کتے لوٹ رہے ہیں، کشمیر کی سرزمین اور کشمیر کی وادی ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عصمت کی لٹنے کی وجہ سے آہو بکا سے بھر چکی ہے، وہ وادی بھر چکی ہے، ان ماں اور بہنوں کی عزت کا، عصمت کا، عزت کا
ولی کا واسطہ دے کر میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں، تمہیں زمزم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کلام پاک کی 2666 آیتوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں نوجوان اللہ کے لیے مسلکی جھگڑوں کے اندر مبتلا نہ ہو. ہمیں بھی سیکھنا آتا ہے، ہمیں بھی چلانا آتا ہے، ہمیں بھی ان کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس مسلک والے نے کس کتاب کے اندر حد تناسل کی تلاش کو عبادت لکھا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کس کتاب کے اندر کس مسلک کے امام نے اپنی ساتھ کے یہ ساتھ جو ہے ہم بستری کرنا اور عجب تناسل پر ریشم کا کپڑا لگا کر کرنا اس نے اس کی اجازت دی ہے. اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس کتاب کے اندر کس قانون کو اپنی بیوی کی ناک کے اندر حالت حیض کے اندر استمتاع کرنے کی اجازت دی ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس نے کتے اور سور کے پیشاب کو پاک قرار دیا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس نے حصے کے پانی سے وضو کرنے کی اجازت دی ہے. اور تم کہتے ہو کبا حلال ہے کہ حرام ہے. ہمیں بہت کچھ معلوم ہے. اللہ کا واسطہ دے کر نبی کے نبوت اور رسالت اور ان کی طہارت اخلاق کریمانہ کا واسطہ دے کر اب لڑنے کا وقت نہیں ہے، اب جھگڑنے کا وقت نہیں ہے. اب ہمیں بیت المقدس کو واپس لینا ہے. اب ہمیں بابری مسجد کے اندر اذان دلوانا ہے. اب ہمیں اس دنیا کو کفر اور شرک اور بت پرستی سے صاف کرنا ہے. اب وہ شہیدوں کا لہو تمہیں پکار رہا ہے. وہ دیکھو وہ لٹنے والی ماں جس کی عزت لٹی ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے. وہ جیل کے اندر وہ سلاسل کے اندر پابند سلاسل نوجوان جو برسوں سے اپنی بیوی کو زندہ رکھ کر بیوہ کیے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو زندہ رکھ کر یتیم کیے ہوئے ہیں. وہ ماں جو اپنے بچے کے انتظار میں ہے، وہ باپ جو اپنے بچے کے انتظار میں ہے. کسی کے 7 برس گزر گئے، کسی کے 11 برس گزر گئے. ان جو ہے دادا پوتا اور دہشت گردی کے الزام کے اندر ہزاروں لاکھوں نوجوان پوری دنیا کے اندر آپ کو حیرت ہوگی. آپ نے دنیا کے 7 عجوبے سنے ہوں گے کہ اس کے اندر تاج محل کے عجوبہ ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جیل ہے تو فلسطین کے اندر ہے کہ ایک علاقے کو کئی شہروں کو ملا کر ایک فصیل بنا کر ایک بارڈر بنا کر جیل بنا دیا گیا. اس کے اندر ہماری امت کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اور امت کے کئی بوڑھوں کو اور امت کے ننھے منھے نوجوان بچوں کو اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. نہ غذا دی جاتی ہے، نہ پانی دیا جاتا ہے، نہ بیمار ہونے پر دوا دی جاتی ہے. ایسے نازک وقت کے اندر ایک طرف قیدی ہمیں پکار رہے ہیں، ایک طرف شہداء کا لہو ہماری غیرت کو جگا رہا ہے، ایک طرف بابری مسجد ہمیں للکار رہی ہے، ایک طرف صہیونی طاقتیں اسرائیلی قوتیں جو بیت المقدس کے بارے میں غلط قسم کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں. حرم پاک مدینہ طیبہ کو اسرائیل کے نقشے کے اندر ان حرامزادوں نے اپنے ورلڈ میپ کے اندر نقشہ بنا رکھا ہے. کیا ہے یہ وقت وہ ہے کہ ہم چلا اور چٹی کے بارے میں، یہ کیا یہ وقت وہ ہے ہم جھنڈے اور اردو قوالی کے بارے میں لڑتے رہے جھگڑتے رہے. نماز پڑھیے گا، روزہ رکھیے گا، حلال روزی کو اپنائیے گا. اللہ کا واسطہ ان چیزوں کو ختم کیجیے اور جو ان چیزوں کو بڑھاوا دے وہ سمجھے کہ امت کے اندر نفاق کے بیج بونے والا ہے، امت کے اندر اختلاف اور امت کے اندر جدائی ڈالنے والا ہے. ضرورت ہے اتحاد کی، ضرورت ہے اتفاق کی، ضرورت ہے مل جل کر ایک طاقت اپنے آپ کو بنانے کی. پھر کوئی میکانال ہوگا جو ہماری ماں کی طرف آنکھ اٹھائے گا، انشاءاللہ دوسری آنکھ سے اٹھانے سے پہلے اس کی لاش زمین کے اندر گر جائے گی. اور کوئی میکانال ہوگا جو ہماری مسجد کے میناروں کی اذانوں کو ختم کرنا چاہے گا، ایک اذان سے ختم کر لے گا، دوسری اذان سے پہلے اس کا کریا کرم کر دیا جائے گا. صرف اس لیے کہ ہم جو ہے بکھر کر ہماری طاقت ٹوٹ چکی ہے، انگریز اپنی چال کے اندر کامیاب ہو چکا ہے. اس لیے مسلمانوں فاتحہ پسند ہے فاتحہ کرو، چھٹی پسند ہے چھٹی کرو، چلے میں جانا پسند ہے چلے میں جاؤ، عرس پسند ہے کرو، آپ کی مرضی. اگر کرنے سے پہلے استخارہ کرو، کرنے سے پہلے اپنے سلیم کا استعمال کرو، لیکن کرنے کے بعد ایک دوسرے کو کافر بتانا، ایک دوسرے کو مشرک بتانا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اب وقت کے یہ حالات نہیں ہے. اس لیے آج کے جلسہ کرنے والوں نے یہ مقصد یہی رکھا کہ مسلکی جھگڑوں کو ختم کر دیا جائے.
کلمے کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، مسجد کی بنیاد پر، قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر، بخاری ترمذی حدیث کی بنیاد پر، مسواک تسبیح کی بنیاد پر، حج بیت اللہ صدقہ خیرات کی بنیاد پر آج ضرورت ہے کہ امت مسلمہ ایک جو ہے تسبیح کے دانوں کے اندر کوئی جائے اور امت مسلمہ اپنی اجتماعی طاقتوں کا ثبوت دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جلسہ کرنے والوں کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد حضرت مولانا مفتی تحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی اور دیگر علماء کی کرام کی سرپرستی کے اندر دور دراز سے علماء کرام کو بلا کر آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ مسالک کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن توحید پر چلنا، شرک سے بچنا اور امت کے اندر اجتماعی طاقت پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ حضرات، ہمارے جو پروگرام جمعہ کے اندر ہوتے ہیں اس میں شہدائے صحابہ کی سیریز تقریباً 38 یا 42 جمعہ وہ بیان ہوا، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور بیرون ہند جو بیانات ہوتے ہیں، آج کل موبائل کی میموری کارڈ کے اندر گندی گندی چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں۔ اگر اس حالت میں موت بھی آ جائے تو رحمت کے فرشتے قریب نہیں آ سکتے۔ ہم اپنے ساتھ میموری کارڈ جو ہے 2 GB کا 2 GB کا لائے ہوئے ہیں، ممکن ہے 150 سے 200 تک بیانات اس کے اندر آپ کو مل جائیں۔ آپ ان کو خریدیں، اس کو بجائیں، ایک دوسرے کو بلوٹوتھ کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے کاپی کر کر بھیجیں۔ ایک جو ہے چپ کی قیمت 250 روپے رکھی گئی ہے، بازار کے اندر خالی لیں گے 20-25 کے فرق کے ساتھ آپ کو لوکل چپ میموری کارڈ ملے گا، یہ اچھے سے اچھا عمدہ کوالٹی کا، تاکہ تعدیر چلے اور بہت دنوں تک یہ بیانات آپ کے پاس رہیں۔ یہ چیز ہم نے لائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہ ہو اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایک طاقت کے ساتھ ہو کر باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔